جی الف لام میم ذالکل کتاب لا ریبہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ریبا، ریبا کا مطلب شک ہوتا ہے، یہ کس طرح کا شک ہے جی؟ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ ریبا کا لفظ کا مطلب ہے شک۔ ذالکل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں، ریبا اس میں شک نہیں ہے۔ تو یہ ایسا شک ہوتا ہے، دوبارہ پھر سن لیں، جس میں اضطرار ہو، جس میں بے چینی ہو۔ تو کفار جو مکہ تھے، ہاں جی، کفار مکہ جو تھے نا، وہ بیسیکلی تھوڑے سے بے چین تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتے تھے، لیکن وہ بے چین تھے، اس یعنی شک میں تھے لیکن بے چین تھے۔ بے چین کس حوالے سے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہی ہو گیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا بنے گی؟ ہم مٹی میں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، کفار مکہ جو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچا ہو گیا، ہمیں دوبارہ زندہ اٹھا لیا گیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ تو یہ ریب کا مطلب جو ہے ریبا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شک جس میں بے چینی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ان کو دیا گیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو دیا گیا، یہ بھی ہم نے کل ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اگلی نیکسٹ میں ہے جی۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ہدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہی ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے۔ جی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا چیز نازل کی گئی؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو جواب دیں پلیز۔ ہاں جی سر، قرآن مجید اور حضور پاک کا عمل سارا جو۔ جی، قرآن اور بیان قرآن، قرآن کی تشریح بھی، ٹھیک ہے۔ اور بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک، یہی لوگ ہیں، یعنی متقی لوگ جو یہ کام کرنے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے اس پر ہے، ہدایت پر ہیں۔ وہ اولئک، اور یہی لوگ ہیں جو مفلحون، فلاح پانے والے ہیں، یعنی فلاح سے مراد اللہ کی رضا پانے والے ہیں، جنت حاصل کرنے والے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام کتنے جناب؟ سر 5۔ 5۔ تو گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بتا دیں آپ، بسم اللہ پڑھ کے۔ نمبر 1، نماز، یہ ارسا بتائیے ارسا۔ جی نمبر 1 نماز ہے، لیکن یہ خیر آپ یہ اس کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، مجھے بس ارکان سے مطلب ہے۔ ایک نماز ہے، نماز، حج، روزہ، روزہ، زکوٰۃ، زکوٰۃ، اور ان چاروں کے لیے جو ہے وہ ایک چیز بڑی اہم ہے، توحید سر۔ توحید، توحید ایگزیکٹلی۔ تو سب سے پہلے توحید ہے، یاد رکھیے گا، سب سے پہلے توحید ہے۔ تو توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اچھا، اب ان آیات میں ہم نے جو ڈسکس کیا ہے نا، ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں نہیں بتائی۔ ان آیات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے، ایمان بالغیب ہے، نماز ہے، جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا اس میں سے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں جی، یہ زکوٰۃ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں پر نازل ہوا۔
ٹھیک ہے، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب اس میں ارکان اسلام تو 5 پورے نہیں بتائے گئے. دیکھیں ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. جیسے کہ جو ہے وہ دیکھیں، اگر کوئی جو شخص یہ کام کرے گا نا، یہ ایمان اللہ پر ایمان لے آئے گا، غیب پر نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل کیا اس پر ایمان لے آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے رسولوں پر جو نازل ہوا ان پر ایمان لے آئے گا، آخرت پر یقین لے آئے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ باقی کیا رہ گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ حج رہ گیا. تو حج جناب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جو صاحب استطاعت ہے وہ تو کرے گا. جو یہ کام کر رہا ہے وہ حج بھی کر لے گا. ٹھیک ہے، اور جو کام یہ کر رہا ہے وہ روزہ بھی رکھ لے گا. روزے کا یہاں بیان نہیں ہے آل دو، لیکن اگر جو شخص یہ کام کر رہا ہے تو روزہ اور حج اس کے لیے مشکل نہیں ہے. ایک حدیث سنیے گا کہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. دھیان سے سنیے گا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح وہ بات کرتا تھا کہ اس کی جو ہے نا باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت پوچھ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا. یعنی اس شخص نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا. اس شخص نے کہا اس کے علاوہ تو میرے ذمہ میں کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا یہ کہ تو نفل پڑھے، یعنی تو چاہے تو نفل پڑھ سکتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا. اس نے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور تو کوئی روزہ میرے ذمہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الا یہ کہ تو نفلی روزے بھی رکھے، یعنی نفلی روزے بھی اگر رکھ لے گا تو ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا بس اور تو کوئی صدقہ میرے ذمہ نہیں ہے، یعنی اگر میں زکوٰۃ بھی دے دوں تو اور کوئی صدقہ میرے ذمہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں الا یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے. ٹھیک ہے، کتنی باتوں کا ذکر ہوا ذرا کوئی بتائے گا؟ جی میری باتیں غور سے سن رہے ہیں؟ ہاں جی سر، نماز کا، روزے کا اور زکوٰۃ کا. تو زکوٰۃ کا. ہاں، یہ 3 باتوں کا ذکر ہوا، اور یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا اتھینٹک حدیث ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کے بعد جو سب سے اتھینٹک بک ہے نا اس روئے زمین پر وہ بخاری ہے. بخاری اور مسلم، قرآن کے بعد جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے وہ بخاری اور مسلم ہے. تو اب 3 چیزوں کا ذکر کیا، تو پھر وہ شخص جو ہے وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا. اب دیکھیں اس میں صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جو شخص جو ہے یہ نماز بھی ادا کرے گا، روزے بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، تو کیا خیال ہے کہ جب وہ اس میں استطاعت ہوگی حج کی تو وہ حج نہیں کرے گا؟ وہ لازمی بات ہے حج بھی کرے گا. اور اوبویسلی نماز، روزہ اور زکوٰۃ ان سب کی جو ہے وہ بنیاد توحید پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ارکان اسلام 5 ہی ہیں، یاد رکھیے گا. لیکن گاہے گاہے جیسے جیسے جو ہے وہ کیسز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے گئے ان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو ڈیل کیا. جیسے کہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک شخص غالباً کوئی تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو ایک کام کیا کر. نہیں، وہ غالباً اس نے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ مجھے نا زنا کی اجازت دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ تصور میں لا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو تھوڑی سی شاید 2-3 حدیثیں آپس میں مکس ہو رہی ہیں، لیکن خیر مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو ایک کام کر، بس جھوٹ نہ بول. بہرحال وہ موئزہ بتا رہی ہے کہ چوری کرتا تھا، شراب پیتا تھا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹ نہ بول. اب اس کو صرف ایک نصیحت کی کہ جھوٹ نہ بول. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے بھی صرف ایک ہی نصیحت ہے ہم جھوٹ نہ بولیں باقی سب کچھ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیسز ٹو کیسز جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت جو ہے وہ ویری کرتی تھی، تبدیل ہوتی تھی، یاد رکھیے گا. تو یہاں پہ بھی اس شخص کو جو ہے وہ 3 کام کا حکم دے دیا، اور اس نے کہا کہ میں نہ اس سے گھٹاؤں گا نہ اس سے بڑھاؤں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ ایسے ہی کرے گا تو یہ کامیاب ہو گیا، فلاح پانے والے میں سے بن گیا، اولئک هم مفلحون. اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا
کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے، بقرہ کا مطلب جو ہے وہ گائے ہوتا ہے. اس کو بقرہ کا سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے بس، اور کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ گائے کی کوئی کوالٹیز یا گائے کی کوئی خصوصیات ہے اس میں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ مدنی صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے، لیکن اس کے کچھ حصے جو ہے، صورت کے کچھ حصے بالکل تکمیل اسلام کے وقت پر بھی نازل ہوئے. جیسے وہ آج کے دن جو ہے وہ دین مکمل ہوا، یہ آیت بھی جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جو ہے وہ بالکل آخر میں نازل ہوئی، وہ بھی سورہ بقرہ کا حصہ ہے. تو مدنی صورتوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ بقرہ نازل ہوئی، لیکن اس کی کچھ آیات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور سے متعلقہ بھی ہیں. اچھا، اب اس میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 3 طرح کے جو ہے نا وہ شخص مدینے میں پائے جاتے تھے، ایک مومن، ایک کافر اور تیسرے منافقین. ان تینوں کا ذکر جو ہے وہ مومن، یہودی اور منافقین، 3 طرح کے لوگ تھے. تو ان 3 طرح کے لوگوں کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے یہاں بیان کر دی، اور اس کے بعد یہ سورت آگے چلے گی. اور سورت جو ہے وہ اس کا کہہ لیں کہ جو خلاصہ ہے نا پوری سورت کا، وہ یہ ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کے متعلق بہت کچھ بتایا گیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میری جو امت ہے وہ ایسے ہی چلے گی کہ جیسے یہود و نصارہ نے کام کیے، یعنی جس سوراخ میں یہود و نصارہ گھسے تھے ہم بھی اسی سوراخ میں گھسیں گے. تو اس کو ذرا اس پوری صورت کو جو ہے وہ ذرا اس طرح اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیے گا کہ جگہ جگہ جو ہے وہ یہودیوں کا ذکر ہوگا، عیسائیوں کا ذکر ہوگا، انہوں نے کیا کام کیے، اور اس کو تھوڑا سا کمپیئر کیجئے گا کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں. اینی ہاؤ، یہ مومنین کی صفات بیان کر دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. جی اس کے بعد جو ہے یہ جی نازش. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں، لا یؤمنون، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے. یعنی اب جو ہے وہ مومنین کا ذکر مکمل ہو گیا، اب کفار کا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تھوڑا سا پاز لیتے ہیں، اذان یہ ختم ہو جائے انشاءاللہ تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز. جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ کن لوگوں نے کفر کیا؟ کس بات سے کفر کیا؟ سر اللہ پر امان نہ لا کے. پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی، سارے پارٹیسپینٹ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پارٹیسپیٹ کیا کریں. دیکھیں یہ انٹریکٹیو کلاس ہوتی ہے نا، اس میں نا بندہ زیادہ سیکھتا ہے بجائے یہ کہ چپ کر کے بیٹھے رہنے سے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ جو ہے وہ کچن میں چپ کر کے کھڑی ہیں، یا کوئی جو ہے وہ دال چاول پکا رہی ہیں، یا کوئی جو ہے وہ کوئی افغانی پلاؤ پکڑا ہے، مجھے نہیں پتا. کیونکہ میری 3 بہنوں کے گھروں میں افغانی پلاؤ جو ہے وہ یکے بعد دیگرے پک چکے ہیں، اور یہ میں سن چکا ہوں اور میں سڑ رہا ہوں یہ سن کے. اینی ہاؤ کم ٹو دا پوائنٹ. ان الذین کفروا، پارٹیسپیٹ کیا کریں آئی مین ٹو سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. پچھلی آیات میں جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں ان سے کفر کیا، یعنی ایمان بالغیب سے کفر کیا، نماز پڑھنے سے کفر کیا، زکوٰۃ دینے سے کفر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت سے کفر کیا، اور پچھلے انبیاء جو ہے وہ ان کی رسالت سے کفر کیا. جیسے جو عیسائی ہیں وہ یہودیوں کو نہیں مانتے، جو یہودی ہیں وہ عیسائیوں کو نہیں مانتے، اور یہ دونوں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے. تو بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. برابر کیوں ہے جی؟ یہ برابر کیوں ہے؟ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیا مطلب؟ یہ برابر کیوں ہے؟ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. جی لہبا سے نہیں پوچھنا آپ نے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ نا ابھی لائبہ نے اپنی گرامر کی ایک بک میرے آگے کی ہے، اس میں یہ کوشچن دیا ہوا ہے. یہ 12ویں کلاس کا سوال ہے کہ سورہ بقرہ میں جو آتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں.
وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ برابر کیوں ہے جی؟ سر یہ ہٹ درم اور ضدی ہوتے ہیں نا. ماشاء اللہ، آپ نے یہ بک تو نہیں پڑھی ہوئی باجی نبیلہ؟ اس میں ایگزیکٹ یہی سر آنسر دیا ہوا ہے، یعنی اچھا وہ، سر. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، وہ یہ ہٹ درم ہو گئے ہوئے ہیں، ضدی ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو آپ ڈرائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ ڈرائیں پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہٹ درم اور ضدی ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم نے ایمان نہیں لے کے آنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈالے آپ کے علم میں. تو ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھ رہی ہیں آج کل. آمین. ہاں سن لیں آج کل. اچھا جی، یہ اب ساتویں اس سے BC میں ہے. 7ویں BC میں ہے. چلیں جی 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 نازش. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اعلیٰ قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلیٰ سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلیٰ ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جی خاتمہ، جو جیسے ہم خاتم النبیین کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں خاتم النبیین؟ آخری رسول. آخری رسول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں، یعنی نبوت پر مہر لگ گئی، اب نبی کوئی نہیں آئے گا ان کے بعد، مہر لگا دی گئی، نبوت مکمل ہو گئی. تو خاتم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، اعلیٰ قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلیٰ سمعہم، اور ان کی سماعت پر، کانوں پر، وعلیٰ ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، غشی تاری ہے، پردہ ہے، ٹھیک ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے وہ بڑا عذاب ہے. اچھا اب دیکھیں یہ مہر کیوں اور کب لگتی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اور دل دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ وہ اعضاء ہیں جو دوسرے حیوانات کے پاس بھی ہیں، ٹھیک ہے. اب دوسرے حیوانات کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں اور چارہ چوگا جو ہے وہ چر کے رات کو سو جاتے ہیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، بس ان کا یہی کام ہوتا ہے. تو اگر انسان کا بھی یہی کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دل، اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں سے وہ کام نہیں لے رہا جو کہ انسان کو لینا چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی اگر انسان کانوں سے قرآن کی آیات کو سننا تک گوارا نہ کرے اور کائنات میں جتنی بھی بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں گڑبڑ ہے، یعنی مہر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھوں پر پردہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کان اور جو ہے اور آنکھیں جو ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مہر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور آنکھوں کے لیے جو ہے سوری کان اور دل کے لیے جو ہے وہ مہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور آنکھوں کے لیے پردہ. آنکھیں جو ہے دیکھیں، آنکھیں جب میں کھولوں گا نا تو اپنے سامنے کی طرف سے دیکھوں گا، صرف دائیں بائیں نہیں میں دیکھ سکتا، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے. لیکن میرے کان جو ہے نا وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف کی آوازیں سنائی دیں گی. میرا دل جو ہے وہ ہر سماعت سے سوچے گا، ٹھیک ہے، ہر اینگل سے سوچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دلوں پر اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. اور دوسری بات یہ کہ یہ مہر لگانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. آپ کو پتہ ہے خاتم اللہ نے مہر لگا دی، حالانکہ کرتوتیں تو ان کی ہیں، تو اللہ نے کیسے مہر لگا دی جی؟ اس کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ جی جی، اللہ تعالیٰ نے یہ منسوب کیوں کیا ہے؟ یہ سوال بھی دیا ہوا ہے، لہبا کہہ رہی یہ کوشچن بھی گیون اس کی کتاب میں. مہر لگا دی، سورہ میں تو سزا کی دی تھی. ہاں چلیں اینی ہاؤ. تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اللہ نے کچھ قوانین بنا دیے ہیں. وہ قانون کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے بازو بنائے، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے. میں اپنے ہاتھ، بازو، پاؤں کو اگر میں پورا دن نہ ہلاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ پاؤں شل ہو جائے گا، بازو شل ہو جائے گا، کام کرنا چھوڑ دے گا. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں، بازو جو ہے اس کو حرکت میں رکھنا ہے ہم نے، تب جو ہے وہ شل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تب وہ کام کرتے رہیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے سوچنے کے لیے، آنکھیں دی ہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے، کان دی ہیں اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے. جب ہم ان سے ان کے مطلوبہ کام نہیں لیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں سنیں گے، اور دل میں ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق، ان نشانیوں کے متعلق سوچیں گے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے.
मोहर लगी इस पर। और एक हदीस में है कि जब बंदा जो है वो गुनाह करता है ना, एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर जो है वो एक काला धब्बा लग जाता है, ठीक है। फिर बंदा इस्तगफार करता है तो वो काला धब्बा जो है वो धुल जाता है। फिर गुनाह करता है, फिर एक धब्बा लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर एक धब्बा लग जाता है, काला धब्बा। और इस तरह उसका सारा का सारा दिल जो है वो काला हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इस बात से महफूज रखे। तो आखिर में वो फिर जंग ही लग जाना है ना। तो यहाँ पर हमारा सबक आज का मुकम्मल हो गया। वी हैव लेस देन 1 मिनट। अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों की तरफ से तो आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हम चलने देंगे। जी, क्या चाह रहे हैं आप लोग कि हम जाएं अब? कुछ तो बोले आप। सर जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सर जी ये सारे गूंगे ने। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पर कायम दायम रखे जी। अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी इकट्ठा रखे। आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।